انہوں پکارتے نہیں بلکہ ادھی راتی اٹھ کے کہندے نے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے چھوڑ دے مسلمانوں کافر کہنا چھوڑ دے مسلمانوں تے فتوے بازی کرنے اینا مساجد دے بچوں آواز آئے تے محبت آواز آئے نا اینا مساجد دے سپیکر بطور توپاں دے ٹینکاں دے استعمال نہ کرو کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے میرے دوست درگاسی حضرت علی حجویری رحمہ اللہ دا بنی منیا اسی طریقے سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ دیگر جتنے اولیاء اکرام نے بابا جی فرید رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ جتنے اولیاء الرحمن نے شریعت دے پابند نے عقائد مصطفیٰ جو پیش کیتا قائدہ ہے وہ دے پابند نے سارے اللہ دا دوست منیا کوئی شک نہیں لیکن میں کہنا محدثین دا کی قصور ہے حضرات صحابہ اکرام دا کی قصور ہے اہل بیت عظام دا کی قصور ہے بطور اللہ دے ولی انہوں نے کیوں نہیں پیش کیتا جانا آئیے اسی اللہ دے ولیاں دا نام لین والے شیخ عبدالقادر سے نام رکھنے واسطے تیار علی بن عثمان کنہ دا نام ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علی نام رکھنے واسطے تیار نہیں آئیے اہل بیت میں محبت کیجئے پائے دے اللہ دے ولی کیونکہ جس وقت قرآن اتر رہا سی اس وقت جنہیں اولیاء الرحمن دے مصداق دے مخاطبین کون سی حضرات صحابہ اکرام سی یا اہل بیت عوام سی انہوں نے انہا اولیاء اللہ کنوں کیا گیا کون سی مخاطب کنہوں نے کیا گیا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا کنہوں نے کیا گیا کہ رحمان دے بندے ہونے جب اللہ کو ڈر کے زندگی گزار دے راتہ نو کھڑے ہوتے ہیں کنہوں نے کیا گیا حضرات صحابہ اکرام نو کیا گیا حضرات میرے دوستوں اہل بیت عظام نو کیا گیا ہے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نے اللہ دے ولی نو تکلیف دیتے انہیں اللہ نو تکلیف پہنچائی اللہ نو پریشان کیتا یعنی اللہ نے ناراضگی پیدا کر لیے جس بندے نے اللہ دے ولی دلا دشمنی کی تھی وہ تیار ہو جائے اللہ دے جنگ اللہ نہ جنگ کرنے واسطے وجرہ بندہ اللہ نہ جنگ کرتا ہے کدی کامیاب نہیں ہو سکتا خالق کائنات کو اپنے ولیاں دے نال کتنا پیار ہے اگر یہ کوئی اللہ دے ولی میدان جہاد اندر گھوڑیاں تے سوار ہو جاندے نے رب نو اتنی محبت ہوندی ہے اللہ انہاں گھوڑیاں دا قرآن بنا کے میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل فرما دے ہوندے نے اللہ پاک فرماتے نے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا انہاں کوڑیاں یہ قسمہ اللہ پاک قرآن پاک اندر اٹھا دے جا کے گھیرا پا لیندے نے انہاں کوڑیاں یہ قسمہ دشمن دی صاف اندر کس جاندے نے جڑے صبح دے موجہ آ کے گھیرا پا لیندے دشمن اور جو دشمن دی جماعتاں دے اندر کس جاندے نے اللہ پاک فرماتے نے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا آئیے میرے دوست اور بزرگوں سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور دے اندر صحابہ کرام اور محدثین کرام دا ذکر کریا کرو نا حضرات محدثین کرام اللہ دے ولی نے جڑے ساڈے و اللہ و پاکستان دے ولی نے اسی انہاں دا بھی انکار نہیں کر دے ہندوستان دے اولیاء الرحمن دا اس انکار نہیں کر دے لیکن میں کہنا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے بابا نے حرام دا لقمہ تے دور دی بات ہے کدی شبہ والا لقمہ بھی سانو نہیں سکھلایا کیوں نہیں انہاں ذکر کیتا جاندا حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے
صحیح البخاری لکھی کس طرح الساجدون العامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین التائبون توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے نبی پاک کی حدیث لکھنے والے الصائحون روزہ رکھنے والے تے سیر و سیاحت کرنے والے کوئی ایک حدیث لین واسطے مدینے چلے آتے مصر جا رہا ہے کوئی ایک حدیث واسطے یمن جا رہا ہے کوئی ایک حدیث کو لکھن واسطے شام جا رہا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اتنی محنت کرنے والے اگر کسی راوی دے کول حدیث لین واسطے گئے نے اگوں دیکھیا وہ بندے نے اس طرح چوری اس طرح پھیلائی ہوئی ہے اپنی بکری اپنے گھوڑے نو بلا رہا ہے کہ آجا میرے کو میں تنوں کوئی چیز کھلا دیا جدو گھوڑا یا بکری قریب آئی ہے تو اپنے پلڑے دے اندر کچھ بھی نہیں سی انہوں کان تو پکڑ لیا ہے حضرت اس محدث نے اس حدیث لین والے اللہ دے بندے نے حدیث لین تو انکار کر دیتا ہے اس بنیاد ہوتے کہ جناب بندہ جانور دے نال جھوٹ بول سکتا ہے او پیغمبر دی حدیث دے اندر بھی اگا پیچھا کر سکتا ہے السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف سجدے کرنے والے رکوع کرنے والے نیکی دا حکم دینے والے برائیاں روکنے والے سب تو زیادہ اس عمل کے اندر آگے نظر آن گے تے محدثین کرام آن گے آگے جانے والے نظر آن گے ان صفات دے حاملی نظر آن گے اولیاء الرحمن نظر آن گے محدثین میرے دوست نظر آن گے اس طریقے نال اہل بیت دا میں ذکر تھوڑا جا کرنا چاہنا میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما رہے اسی حضرت حسن و حسین دا نام لینے ساڈا کردار کیے جناب حسین دے نام تے چندے کھانے والوں حسین دے نام ہوتے حسین دا کردار پیش کر کے دنیا بنانے والا حسین دا باز نام لے کے اپنے آپ کو بچانے والا میں کہنا آؤ حسین تیرے بھی نے تے حسین میرے بھی نے اسی حسین نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین والا کردار کس نے ادا کرنا ہے اگر حسین والا کردار آج ادا کر دیتا جائے کوئی فاسق مسند اقتدار تے بیٹھن دی جرت نہیں کر سکے گا یہ معاملہ ہی سدا ہو جائے گا حضرت حسین رضی اللہ یہی تو سانو سبق دیتا ہے کہ کوئی بندہ جنہا خلاف شرع ہے جدے اندر فسق پایا جانا ہے اور مسند اقتدار تے بیٹھنے کی اجازت نہ دیتی جائے یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دے کردار تے سیرت پڑھ رہے سا علی بن حسین دا نام انہاں دی کنیت لوگاں نے رکھی لقب دیتا ہے زین العابدین دا زین العابدین دا معنی ہوندا ہے عبادت گزاراں دی زینت نام علی ہے تو لوگوں نے کی کیا زین العابدین اتنی عبادت کرنے والے رات کو کھڑے ہو کے اٹھ کے مزدوراں دے گھر پریشان لوگاں دے گھر امام باقر رحمت اللہ علیہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر اندر راشن پہنچانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوتے نے اور ایک بندہ انہاں دے بارے بڑا بکواس کرتا سی انہاں دے مخالف سی دیکھا ہے بندہ بڑی بکواس کر رہا ہے ایک دن علی زین العابدین رحمہ اللہ بازار سے جا رہے ہیں بندے نے ملاقات ہو آمنا سامنا ہو بندہ گھبرا رہا ہے میں ہر چوک دے اندر بیمار کربلا جناب علی زین العابدین رحمہ اللہ دی مخالفت کرنے والا انہاں دی شخصیت اعتراض کرنے والا آج میرا آمنا سامنا ہو گیا ہے آج میں کس طرح آمنا سامنا کرا جناب حضرت علی زین العابدین رحمت اللہ تعالی فرمان لگے ٹھہر جا اس مقام تے جان دی کوشش نہ کرنا مینوں پتا ہے تو میری باتاں کرنا ہے میرے خلاف بات کرنا ہے اعتراض کرنا ہے دیکھو کتنا الحاق کتنی عاجزی ہے کوئی مولوی کے خلاف گل کر کے جائے کتے کوئی نمبردار کے خلاف گل کر کے جائے کتے کسی چوری کے خلاف گل کرو لیکن حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تو کہنا فلاں غلطی پائی جاتی ہے فلاں غلطی فلاں گناہ نہ پائے فرمان لگے تیرے میرے گناہ تیری سوچ تو کتے زیادہ میرے گناہ تیری سوچ تو کتے زیادہ اگلی بات کی گئی یہ نہیں کہ میں تیرا علاج کرنا فرمان لگے میری پہلی دعا ہے کہ اگر تو غلط الزام میرے تلانا تو اللہ تینوں معاف کر دے تے اگر وہ چیزاں میرے جو پائیاں جانی ہیں جی تو بیان کرنا تو میں دعا کرنا اللہ میں معاف کر دے ایسے لوگ حضرت امام موسیٰ کاظم نام موسیٰ ہے اور لقب کیے کاظم کاظم دمانا غصے کو پی جانے والے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اس ساڈے اندر خوبی کدوں پیدا ہوئے گی حضرات اہل بیت دا
نام اسی لینے ہیں. آئیے موسیٰ کاظم جیسی شخصیت اپنائیے بنائیے, غصے کو پی جائیے, قرآن دے اندر سکون ہو جائے, بربادیاں ختم ہو جان گیاں, پریشانیاں ختم ہو جان گیاں. ماشاءاللہ نوے دور تو بھائی ایوب سجاد صاحب اللہ کے طبیعت کی بھی ٹھیک نہیں, پھر تشریف ہے, اللہ منانا قبول و منظور. آئیے میرے دوستوں اور بزرگوں, اسی اولیاء الرحمن دی کرامات تے بھی قائلہ. اولیاء الرحمن دی کرامات نو اللہ پاک نے قرآن چ بیان فرمایا ہے. حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے دے اندر مکفل نے اپنے حجرے دے اندر بیٹھ کے عبادت کر رہی نے. انہاں دے متکفل نے, انہاں دے خالو جناب حضرت زکریہ علیہ السلام وہی دروازہ کھول دے نے, وہی بند کر دے نے, کھان پین دیا چیزاں وہی پہنچاندے نے. ایک دن آ کے جناب حضرت زکریہ علیہ السلام نے محراب دا دروازہ کھولیا ہے, معبد خانے دا دروازہ کھولیا ہے. حضرت مریم صدیقہ عبادت دے اندر مصروف نے. دیکھ دے کی نے واجد عندہا رزقا, قرآن بیان کر رہا ہے. حضرت مریم صدیقہ دے کول جناب زکریہ علیہ السلام نے پھل پایا ہے, رزق پایا ہے. مفسرین اکرام لکھتے نے رزق بھی ایسا پایا, پھل بھی ایسے پائے نے جنہیں بے موسم سن. تے پوچھن لگے نے قال یا مریم انا لک ھذا, اے مریم پھل کتوں آئے نے؟ میں تے پہنچائے کوئی نہیں, میں تے دروازہ بند کر کے چلا جانا متکفل بیما, میں تے پہنچائے کوئی نہیں, پھل کس مقام تو آئے نے؟ تے حضرت مریم صدیقہ جواب کی دینی نے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جنو جاندا ہے بغیر حساب تو رزق تو فرما دینا ہے. جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے پہنچائے کوئی نہیں, دروازہ لگا کے جاتے, دروازہ آپ کھول دینے, لیکن بے موسمہ رزق جیڑا, بے موسمہ پھل جیڑا ہے, اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اپنی ولیہ اپنی نیک بندی جناب حضرت مریم نو پہنچا دیتا ہے. مریم عبرانی زبان دا لفظ زمانہ ہوندا عابدہ, اللہ دی عبادت کرنے والی اپنی بندی نو پہنچا دیتا ہے. معلوم ہوندا اللہ چاہے تے اپنے مریم بغیر حساب تو رزق دے دینا ہے, ایسے اسباب تو رزق پہنچا دینا جتنے بندے نہیں پہنچا سکتے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست اور بزرگوں, نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ مکے والے نے آ کے جیل خانے چ بند کر دیتا ہے. اور جس جیل خانے اندر بند کیتا ہے, عورت بیان کر دی ساڑے گھر دے اندر بند کیتا ہے, مکفل کیتا ہے جناب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن میں دیکھا کہ مکے والیاں نے کھانا پینا بند کیتا ہویا ہے. میرا بچہ اندر چلا گیا, میں اپنے بچے نو لین واسطے گئی ہوں, مینوں خیال پیدا ہویا ساڈا کہتی ہے کہ تے خبیب میرے بچے نو قتل نہ کر دے, اپنا بدلہ لین واسطے. وہ بی بی کہہ رہی ہے میں جدوں صحابی رسول کول گئی ہاں, میں دیکھا چھوٹا جہا بچہ جناب خبیب دی ران تے بیٹھا ہے, تے اپنی بچپنے والی تے توتری زبان اندر گلاں کردا ہے. جناب خبیب فرمان لگے تینوں خدشہ پیدا ہو گیا ہوئے گا, میں تیرے بچے کو گزار نہ پہنچا دیا. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا سی پیغمبر خدا دا کلمہ پڑھیا ہے, جنہیں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہوئے وہ اپنی جان بچان واسطے بچیاں تے کدے بھی ظلم نہیں کر دے, اپنا انتقام لین واسطے بچیاں تے کدے بھی ظلم نہیں کر دے. وہ بی بی بیان کر دیئے اس میں چھوٹے جے کمرے دے اندر دیکھیا ہے جناب حضرت خبیب دے سامنے تازہ انگورہ دا گچھا لٹک رہا ہے. جناب حضرت خبیب گچھے تو انگور پہ کھاندے نظر آ رہے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آئیے میرے دوست اور اللہ دے ولی کیسے ہوندے نے, قرآن پاک بیان کردا ہے اللہ دے ولی جیڑے نے وہ در بدر جا کے منگ کے نہیں کھاندے, کہ تھوں چلے نے خسپانیاں چو بغداد میں چاہے نے جناب بقی ابن مخلد حدیث بیان کرنے والے جناب حضرت احمد بن حنبل دے کول آئے نے رحمت اللہ کی تعالی علیہ. بقی ابن مخلد خسپانیاں جو چل کے بغداد میں چاہے نے کادے واسطے آئے نے, پیغمبر دی حدیث پڑھن واسطے آئے نے. اگوں آ کے دیکھا وقت حکمرانہ نے جناب امام احمد نو پابند سلاسل کر دیتا ہے, گھر دے اندر قید خانے اندر بند کر دیتا ہے, گھر نو ہی جیل قرار دے دیتا, بند کر نظر بند کر دیتا ہے. تے آ کے دروازے تے کہندے امام صاحب میں خسپانیاں جو چل کے تے بغداد وچ آیا تواڈے کولوں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پڑھن واسطے, تے میرا کی بنے گا؟ تسی پابند سلاسل ہو گئے ہو, تانوں نظر بند کر دیتا گیا. چھوٹا جہا دروازے دے اندر سراغ ہے. امام صاحب فرماندے نے تو پریشان نہیں ہونا, تو
اس طرح کرنا نبی دی حدیث پڑھن واسطے تیار ہو جا تو بیکاری تے منگتا بن کے میرے دروازے تے آ جایا کر روزانہ تے آ کے کیا کر اجرکم علی اللہ تنو اللہ یہ دل عطا فرمائے گا میں تہاڈی آواز سن کے دروازے دے سوراخ تے آ جایا کراں گا میں تانوں تہاڈا کھانا بھی پہنچا دیا کراں گا محمد دی حدیث بھی پڑھا دیا کراں گا انہاں ولیاں دا کیوں تذکرہ نہیں کیتا جاندا ایک اللہ ایک حدیث دارا بھی ہے چھوٹا جہا قاضی جناب عمران دا کھڑے ہوئے نے اللہ پاک نے شادی کی تھی انہاں دی رشتہ دیتا تے بڑی دوشیزہ بیوی عطا فرمائی بڑی لہین بڑی جسیم خوبرو ہے دو چار سال لنگے نا تے بی بی آ کے سامنے کھڑی ہوگی اس اللہ دے ولی دے تے آ کے کہنے بی بی بھی ولی ہے وہ آگے کھڑی ہوگی کی کہندی ہے کہندی عمران تو بھی جنتی ہے تے میں بھی جنتی ہوں فرمان لگے جناب جنت دے دے اور چاہیے دا کی ہے لیکن تو بڑے وسوق نال کہہ رہی ہے کہ میں بھی جنتی تے تو بھی جنتی کہنے لگے تیرے کول دلیل کی ہے تو بڑے وسوق نال کہہ رہی ہے میں بھی جنتی تے تو بھی جنتی اے عمران دی بی بی کہنے لگی رحمہ اللہ کہنے لگی میں قرآن پڑھیا ہے قرآن اندر اللہ نے لکھیا ہے صبر کرنے والا بھی جنتی تے شکر کرنے والا بھی جنتی عمران تیرا چھوٹا جا قد ہے کالا جا تیرا رنگ ہے پکا جا تیرا رنگ ہے چوڑا جا تیرا متھا ہے کمزور جا تیرا جسم ہے جدو میں تیرے ول ویکھنی ہاں تے صبر کرنی ہاں جدو تو میرے ول ویکھنا ہے شکر کرنا ہے تو بھی جنتی ہے تے میں بھی جنتی جنہاں نے گھر دا نظام چلانا ہوئے اس طرح کر کے بھی گھر دا نظام چلا لیندے نے تے میں دیکھا ایسی بدبختی بھی آ گئی ہے 3 مہینے تو بعد طلاق ہو گئی ہے وہ اپنے گھر دے اندر سارے دعوے بیکار ثابت ہو گئے نے دینداری دے دعوے سارے ختم ہو گئے نے میرے دوستو اور بزرگو حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے میرے دروازے تے آ جایا کرو میں کھانا بھی دے دیا کراں گا نبی پاک دی حدیث بھی پڑھا دیا کراں فرمان لگے میں 3 مہینے تو لے کے 4 مہینے میرے بغداد دے اندر میں اس طرح ہاتھ دے اندر سوٹی پکڑ لینی تے اس طرح جب کوئی بیکاری آندا ہے تاکہ وقت حکمران روک نہ سکن میں آ کے کہنا اجرکم علی اللہ نبی امام صاحب نے دروازے تے آ جانا مینوں کھانا بھی پہنچا دینا تے روزانہ 2-4 حدیثاں پیارے پیغمبر دیاں پڑھا بھی دینیاں کئی مہینے دے اندر میں سینکڑوں حدیثاں اپنے پیغمبر دیاں یاد کر لیا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام احمد بن حنبل دے استاد نے حضرت امام احمد دے استاد نے جناب حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام احمد بن حنبل دی بیٹی کہہ رہی ہے جدو میرے بابا دعا کر دے رات کی تنہائیاں دے اندر یا نماز تو بعد یا کدی بھی دعا کر دے تے میرے بابا ضرور دعا کر دے اللہ امام شافعی میرے استاد نے اللہ امام شافعی دی برکت عمر دے اندر برکات پیدا فرما دے امام شافعی نو صحت یاب فرما دے بڑی دعا کر دے اپنے استاد محترم واسطے میرے بابا بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں پوچھا میرے بابا تواڈے استاد امام شافعی انہاں دی کی خوبیاں نے تواڈے استاد نے فرمان لگے بڑیاں خوبیاں دے مالک رہے تے بیٹی کہنے لگی میں دعا کرنی ہے میں اپنی زندگی دے تواڈے استاد امام شافعی دی زیارت کر لواں ایک دن ایسا ہوا امام شافعی چل دے نے اپنے علاقے جو چل دے ہاں بغداد اندر آئے نے ملاقات کرنے واسطے امام احمد دے گھر اپنے شاگرد دے گھر آئے نے اتفاق ایسا ہویا عشاء دی نماز بغداد دی جامع مسجد دے اندر ہو رہی ہے آمد نو اللہ دے ولیاں دا حال سنا ذرا رب دے ولی نو دے قرآن دے آئینے دے اندر اللہ پاک فرما دے لا تبدیل لکلمات اللہ تیرے فیصلے میرے رب دے نے کوئی نہیں بدل سکتا زندہ ولی ہوئے تے دعا کرنے واسطے جایا کرو زندہ ولی دے کولوں دعا کرنا میرے پیارے پیغمبر دی سنت ہے سردر کائنات نے فرمایا عمر سانو اپنی دعاواں چ یاد رکھنا ولیاں دے کولوں دعا کرایا کرو اللہ دے پیارے پیغمبر دی زندگی تو بعد مدینہ طیبہ دے اندر بارش بند ہو گئی ہے جناب فاروق اعظم گئے نے تے جناب حضرت عباس دے کول گئے نے رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عباس نال لے کے باہر گئے نے تے دعائے استسقاء کی نماز استسقاء پڑھی ہے میرے دوست اور بزرگو
اللہ دے ولیاں دی دعا قبول ہوندی ہے اللہ دے ولیاں دے کولوں دعا کرایا کرو لیکن اللہ دا ولی کون ہوندا حلال کھانے والا لغویات تو بچ جانے والا اپنے آپ کو پردے دے اندر رکھنے والا پیغمبر دی شریعت دی پابندی کرنے والا اللہ دی وحدانیت نو دلوں ماننے والا پیغمبر دے طریقے تے چلنے والا الذین آمنوا وکانوا یتقون ولی رب دے ہمیشہ یاریاں رب نال لائی رکھ دے محمد مصطفیٰ دی سیرت و صورت بنائی رکھ دے جدو میرے پیارے پیغمبر دا نامی اسم گرامی آئے بڑی محبت نہ کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کہو نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستوں اور بزرگوں درود پاک پڑھنا فرض ہے جنہ بندہ درود پاک نہیں پڑھتا بخیل ہے تے بخیل ہوتے اللہ پاک نے جہنم نو جنت نو بخیل نو جنت تو دور کر دیتا ہے بخیل جڑا جنت دے اندر نہیں جائے گا تے جڑا بندہ درود پاک دا منکر ہو جائے گا دائرہ اسلام جو خارج ہو جائے گا درود پاک پڑھیا کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستوں اور بزرگوں ولی رب دے ہمیشہ یاریاں رب نال لائی رکھ دے محمد مصطفیٰ دی سیرت و صورت بنائی رکھ دے ولی خلقات وچ سکنات وچ عادات وچ سونا ولی گفتار وچ سونا ولی کردار وچ سونا نمونہ ہو بہو سونے محمد دا بنائی رکھ دے ولی رب دے ہمیشہ یاریاں رب نال لائی رکھ دے حضرت امام شافعی اپنے علاقے جو چلتے ہیں بغداد دی جامع مسجد کے اندر پہنچتے رہے جدو پہنچے تے عشاء دی نماز ہو رہی ہے عشاء دی نماز پڑھی تے حضرت احمد دے گھر آ گئے رحمت اللہ تعالی علیہ آ کے امام احمد نے ملاقات کی تھی ہے تے بیٹی کہہ رہی ہے میرے بابا کہہ رہے ہیں میرے استاد محترم آ گئے نے کھانا تیار کرو حضرت دی بیٹی کہہ رہی ہے میں کھانا تیار کیتا تے دسترخوان تے لگا دیتا ہے فرمان لگیا میں دیکھ رہی ہوں میرے بابا دے استاد آئے نے امام شافعی جنہ واسطے عرصے دراز تو دعاواں پہ کر دے میں دیکھا کس طرح کھانا کھاندے نے فرمان لگے امام شافعی بیٹھ گئے تے میں کھانا دسترخوان تے لگا دیتا ہے امام شافعی نے کھانا کھادا تے بڑا ڈٹ کے کھادا ہے اور کرے مول کے کھانا کھادا دسو میں پانی بھر کے کسی لوٹے وغیرہ انہاں دے قریب رکھ دیتا رات کو اٹھنا ہوئے گا ساری رات میں جاگدی رہی کہ میں دیکھا حضرت امام شافعی کس طرح رات گزارتے رہے انہاں نے چادر لپیٹی ہے یا اپنا کو کپڑا چہرے تے لے آئے تے ساری رات ستے رہے نے جو صبح دی اذان ہوئی ہے اللہ اکبر امام شافعی اٹھے تے نماز پڑھنے واسطے چلے گئے نے انہاں نے پانی بھی استعمال نہیں کیتا تے میں جدوں آئے نے نماز پڑھ کے فجر دی میرے بابا کہنے لگے ناشتہ تیار کرو مان کے پھر میں ناشتہ بنایا پھر میں ٹیبل یا دسترخوان تے لگا دیتا ہے پھر حضرت امام احمد بیٹھے میرے باپا دے استاد امام شافعی رحمہ اللہ بھی بیٹھے ناشتہ بھی کیتا تے بڑا ڈٹ کے کیتا ہے مان لگے میں سوچی پہ گئی کہ رات بھی بڑا کھانا کھاتا ہوں بھی کھاتا ہے میں کہا ابا جی تواڈے استاد نے رات بھی بڑا کھانا کھاتا ہے تے ہن بھی ڈٹ کے ناشتہ کیتا ہے تے رات میں دیکھیا ساری رات ستے رہے نے ماجرا کی ہے تسی تے بڑی صفات بیان کرتے سی بڑے اوصاف حمیدہ دے حامل کہہ رہے سو گل کی ہے فرمان لگے پوچھ لیندے امام صاحب فرمان لگے حضرت تسی میرے استاد ہو بیٹی نو پوچھتی سوال آیا فرمان لگے گل ہے 1 مہینہ ہو گیا میں جس علاقے جو چلے ہیں اپنے علاقے جو کشتی تے بیٹھ کے آیا میں سمازاد سفر لے کے آیا پیسے دا انتظام کر کے آیا جدو میں کشتی اندر بیٹھا تے کشتی چلن لگی ہے تے میری جیب کسی نے کٹ لئی میرے پیسے کسی نے کٹ لے ہن جے میں دوبارہ جانا دوبارہ محنت کردا 1 مہینہ میں لیٹ ہو جانا سی میں اللہ دا نام لے کے کشتی جا رہی ہے جہاز چل رہا میں کہ میں بغداد پہنچنا ہے تے ساتھیوں نوں پتہ چل گیا کسی نے کسی ایس بندے نے کھانا دے دینا اس بندے نے کھانا دے دینا اسی طرح مہینہ سفر
شافی چلتا رہا. حضرت امام شافی فرماندے نے میں کشتی دے اندر کدی بھی رج کے نہیں کھانا کھادا, بس کتے 2 لقمے لا لے, کسی کو 3 لقمے لا لے, اس طرح میں 24 گھنٹے بعد 2-4 لقمے لا کے گزارا کرتا رہا. اس واسطے میں رج کے کھانا نہیں کھادا. پتہ نہیں یہ کھانا کس طرح دا ہوئے گا, یہ کمائی کس طرح دی ہوئے گی, کتے مشکوک کھانا تے نہیں ہوئے گا. پورے مہینے تو بعد آج میں پہنچے اپنے شاگرد دے گھر دے اندر, جناب احمد دے گھر دے اندر. احمد دے گھروں میں کھانا اس واسطے ڈٹ کے کھادا, مینوں پتہ ہے اس گھر دے اندر حرام دا لقمہ نہیں آ سکدا. حضرت احمد وہ نے جنہاں نے 3 بادشاہاں کولوں مار کھادی ہے, خلق خدا خلق قرآن دے مسئلے تے بڑیاں ماراں کھادیاں نے. فرمان لگے میں شیخ صاحب آگے نے مداس دے نمبر آگے تشریف میں ایسا دیکھے نہیں. شیخ صاحب آخری بات کریے تے بات ختم کریے. فرمان لگے میں آج مہینے تو بعد ڈٹ کے کھانا کھادا, رج کے کھادا, اس واسطے کھادا, حرام دا لقمہ نہیں آ سکدا. میرے دوستو اور بزرگو, اللہ دے ولی حرام تو بچنے والے, اللہ دے ولی منگ کے نہیں کھانے والے, اللہ دے ولی شبے والا کھانا نہیں کھانے والے. جائیے صحابہ کاف دا واقعہ پڑھیے نا, 309 سال بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیتا ہے تے ادوں ہی اپنی جیب چوں پیسے کٹ کے دیتے نے, سکہ کٹ کے دیتا ہے تے اپنے ساتھی نوں کہندا ہے جا جا کے کھانا لے آئے علاقے چوں شہر چوں, ایسے بندے کولوں کھانا لے کے آنا جدوں تے پورا یقین ہوئے کہ دا کھانا حلال تے بہتر ہوئے گا, پاکیزہ کھانا ہوئے گا. رب دے ولی کھاندے نے ایک لقمہ حلال دا ہوندا ہے, انہاں دے اندر تزکیہ نفس ہو چکا ہوندا, رب کولوں ڈرنے والے ہوندے نے, انہاں دا ظاہر تے باطن پاک ہوندا ہے. آئیے آخری واقعہ کہ میں تاریخی توڑے گوشت کرنا چاہنا, تاریخی واقعہ, حدیث دا واقعہ نہیں, قرآن دا واقعہ نہیں ہے. میرے دوست اور بزرگو آؤ نا, اللہ دا ولی بننا ہے تے رب دے قرآن نال جوڑ جاؤ, اللہ دا ولی بننا ہے تے پیغمبر دی حدیث نال جوڑ جاؤ, اللہ دے ولی دی شان سن کے گھر جا کے سو جاؤ. کی فائدہ ہوئے گا تم وقت ضائع کرنا, کچھ آپ بھی تے کوئی حصہ پاؤ نا, یا اللہ سانوں بھی اپنا قرب عطا فرما. میرے پیارے پیغمبر دے نال اللہ دا کنا زبردست رابطہ ہے, کنا پیارے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال. پیغمبر نے دعا بھی نہیں کیتی, بچیرہ انور آسمان ول کیتا ہے, یا اللہ قبلہ تبدیل ہو جائے. اللہ نے میرے پیغمبر دے چہرے نوں دیکھ کے تحویل قبلہ فرما دیتا ہے. اس کے باوجود میرے پیارے پیغمبر دعا کرتے ہیں, اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. اللہ میں تیرے کو تیری محبت دا سوال کرنا ہوں, اللہ میں تیرے کو تیری محبت دا سوال کرنا. ساری دنیا دے مزے ایک پاسے ہو جان, رب دی محبت دا اپنا ہی مزہ ہے. غالباً علامہ ذہبی نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے, ایک پنڈ دے اندر ایک بندہ رہ رہا ہے, مزدوری کرنے والا, صبح جاندا تے شام نوں آ رہا ہے. لیکن اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں, انہیں دونوں بیٹیاں نوں حافظ قرآن بنا دیتا ہے, عالم قرآن بنا دیتا, عالمہ بن گئیاں, حافظہ بن گئیاں. اتفاق کیسا ہویا ہے, ایک دن وہ بندہ اچانک رب نوں پیارا ہو جاندا ہے. گھر دے اندر پیسے بھی کوئی نہیں, غریب جہا بندہ پنڈ دے اندر رہن والا, کچا جہا کٹھیا بنا کے. ہن باقی گھر دے اندر بیوہ رہ گئی ہے تے 2 بیٹیاں رہ گئیاں حافظ قرآن. چاہیدا سی پنڈ والیاں نوں کہ انہاں نوں پریشان نہ ہون دیندے, انہاں دا خرچہ آپ اٹھا لیندے, ایک بجٹ بنا لیندے, انہاں نوں کسے چیز دی کمی نہ ہون دیندے. لیکن جدوں 2-3 دن تو بعد دروازہ کھٹکیا, ایک گماشتہ آ کے کہندا ہے تیرا شوہر مر گیا, فوت ہو گیا, انہیں میرا 1000 روپیہ دینا سی, دے کے نہیں گیا, وہ میں قرض لینا سی, انتظام کیتا جائے. ایک دوسرا بندہ ہے, انہیں کہا میں بھی 500,000 روپیہ لینا. 2-3 بندے آئے, ایک ایسا بدخماش آیا ہے, آ کے کہندا بیوہ نوں اگر انتظام پیسے نہ کیتا, میں تھوڑی چادر تے 4 دیواری دے تقدس نوں پامال کر دیاں گا, تقدس نوں پامال کر دیاں گا, میں دیوار پلان کے اندر داخل ہو جاؤں گا. جدوں بیوہ نے تے بچیاں نے بات سنی ہے تے پریشان ہو گئیاں نے. رات پہ رہی ہے, رات دے اندھیرے چھا رہے نے, رات دے سناٹے طاری ہوندے جا رہے نے. ہن بیوہ کہندی ہے جے دن چڑھ گیا کتے گماشتہ بدماش جیڑا ہے پھر کتے دیوار پھلا کے اندر نہ آ جائے پیسے لین واسطے, پیسے ساڈے کول کوئی نہیں ہے. اے دونوں بچیاں نوں نال لے کے بیوہ چل دی ہے, اپنے اس پنڈ وچوں چلی جاندی ہے. رات نوں چل رہی ہے, پتہ نہیں کدھر نوں جانا ہے, ایک پنڈ چوں گزری ہے, دوجے پنڈ تیسرے پنڈ چلی گئی ہے. نہ ذہن میں اپنی منزل ہے نہ منزل کا نشاں کوئی. چل دے ایک دروازے تے گئی, ایک پنڈ دے اندر دروازہ کھٹکھٹایا ہے, پتہ نہیں مسلمان دا
دروازہ کہ کافر دروازہ ہے، اتفاق کیسا سی مجوسی دا دروازہ سی، مجوسی دا دروازہ، ستاریاں تے اگ نوں پوجا کرنے والے دا دروازہ ہے۔ جا کے دروازہ کھڑکایا تو اگوں آیا بندہ کادا مالک کہندا کون ہے رات دی تاریکی چان والا؟ بیوہ کہندی ہے میں اللہ دی بندی ہاں، مسلمان ہاں، میں اپنی دو بیٹیاں نوں لے کے آئی ہاں، بس ایک رات گزارن دی اجازت دے دیتی جائے، صبح میں تواڈے گھر چوں نکل جاواں گی، چلی جاواں گی۔ انہیں کیا تو مسلمان ہے؟ آپ مجوسی سی کہنے لگی میں مسلمان ہاں۔ گھر جا کے اپنی بیوی تے اپنی بچی تے اپنے بیٹے نوں کہندا سائڈ تے ہو جاؤ، اج مسلمان مہمان ساڈے گھر آ گئے نے، اج انہاں نے کمرہ دتا جائے گا، کمرے دے اندر رات گزار لڑ کے صبح نوں چلے جانا ہے۔ جدوں سارے گھر والے سائڈ تے ہو گئے، کمرہ ایک خالی کر دتا گیا، اے بیوہ اپنی دو بچیاں نوں لے کے کمرے دے اندر چلی جاندی ہے۔ جدوں کمرے دے اندر داخل ہوئی، اندروں دروازہ بند کر لیا، اندر روشنی چل رہی ہے، ادھروں بیٹا جڑا مجوسی دا تے بیٹی تے او کہندی آؤ بابا آپاں بھی سو جائیے نا۔ ہن مجوسی کی کہندا نا نا، اپنی بیوی تے اپنی بیٹی تے بیٹے نوں کہندا اج رات سونا نہیں۔ او کہندے کیوں نہیں سونا؟ او کہندے نے اس واسطے نہیں سونا کہ مسلماناں دیاں راتاں ویکھن والیاں ہوندیاں نے۔ سبحان اللہ، تہاڈیاں راتاں تے نیٹ تے ضائع ہو گئیاں، تباہی ہو گئی۔ بھائی رات نوں تے محبت دے فیصلے ہوندے نے، رات نوں اللہ دی محبت حاصل ہوندی ہے، ایک الگ موضوع ایک مسلمان دی رات کہو جی ہوندی ہے۔ میرے دوستو اور بزرگو، جدوں انہوں نے کہا رات مسلماناں دیاں راتاں ویکھن والیاں ہوندیاں، میں بڑا سنیا ہے کہ مسلماناں دیاں راتاں ویکھن والیاں ہوندیاں نے، دروازے بند ہو گئے نے، ان اندر لائٹ چل رہی ہے تے بیوہ دیاں بچیاں کہہ رہی ہیں ماں اسی تھک گئیاں پریشانی دی وجہ نال، ساڈا سون نوں دل کردا ہے، تے بیوی کہہ رہی ہے ماں کہہ رہی ہے اپنی حافظ قرآن بچیاں نوں بیٹا سون دے ٹائم مک گئے نے، رب دے رامنے سامنے رون دے ٹائم شروع ہو گئے نے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، اور قرآن کہندا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ماما کہہ رہی ہے سون دے ٹائم ختم ہو گئے، رون دے ٹائم شروع ہو گئے نے۔ ماما اس طرح بیٹھی ہوئی ہے، ایک بیٹی ادھرلے کونے چ بیٹھ گئی، ایک بیٹی ادھرلے کونے چ بیٹھ گئی ہے۔ ایک نے ہاتھ چک لے تے رب دے سامنے عرضاں لاؤنیاں شروع کر دیتیاں، اللہ نہ ذہن میں اپنی منزل ہے نہ منزل کا نشاں کوئی، بابا ویسے دنیا تو چلے گئے نے، پائی تو کوئی عطا نہیں کیتا، تو ساری ماں سامنے بیٹھی ہے، بے بس تے مجبورہ جانا تے کدھر جانا ہے۔ دوسرے پاسے جڑی دوسری حافظ قرآن بیٹی حافظہ ہے، انہیں اپنی حیثیت اپنی کیفیت کے مطابق اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جیسی کیفیت ہوئے ویسا بندہ الفاظ استعمال کرتا ہے، ویسے بندہ شعر گنگنانے شروع کر دیتا ہے۔ اے بچی نالے میرے دوستوں کو ہے پڑھ رو رہی ہے، نالے کہندی بالا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب دے دعا کر رہی ہے، ادھروں قرآن پڑھیا جا رہا ہے، ادھروں مجوسی عربی نو جاندا ہے، پورا خاندان جیڑا ہے یہ دروازے دے سوراخاں دی اندر تکدا پیا ہے، اندر چاٹیاں ماردا، کتے بیٹا آ کے دیکھدا ہے، کتے بیٹی دیکھدی ہے۔ مسلمان رات نو کردے کی نے، مسلمان رب دے سامنے رو رہے ہیں، حتیٰ کہ فجر ہو گئی ہے۔ جدوں صبح آفتاب روشن ہوندا ہے تے آفتاب دیاں کرناں کمرے دے اندر داخل ہوندیاں نے، اے مجوسی اپنے پورے گھر والے فیملی نو نال لے کے دروازہ کھلواندا ہے، اس بیوہ دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے۔ بیوہ نے نقاب تے پردہ کیتا ہے تے آ کے کہندا بی بی ناشتے دیاں باتاں بعد اندر ہون گیاں، پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا جائے۔ اللہ دے ولیاں دی راتاں انج گزردیاں، تزکیہ نفس ہو جاتا۔ اللہ سانو بھی اپنا قرب نصیب فرمائے۔ شیخ تشریف فرمانے بڑی جمیل دل شباب سے سننا، ساڈے مہمان نے، عالم دین نے ماشاءاللہ مدہ سرائی کا میں قائل نہیں، عدم انہاں دی عدم موجودگی دے اندر بھی الحمدللہ میرے بڑے ہی اچھے جذبات نے اللہ نے زندگی برکت پیدا فرمائے۔ تھوڑا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھی قریب قریب ہو جائیں جی، تھوڑا تھوڑا سا قریب ہو سارے ساتھی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. قریب ہو جائیں ساتھی، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور اگے ہو جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ. تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو، ہاں انچ انچ کوئی ودو، ہاں 2-2 انچ اگے ہو. شاباش، اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ. نبی علیہ